مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، پہلے ہی باری میں 4000 اہل کوفہ حضرت مسلم بن عقیل سے پہلے دن ہی زیارت سے مشرف ہوئے۔ بڑھتے 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 یہ سلسلہ 10,000 کو پہنچ گیا، 15,000 کو پہنچ گیا، 18,000 کو پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ 18,000 تعداد بھی کو معمولی نہیں ہوتی، بہت زیادہ تعداد ہے۔ ہر طرف مرحبا کی صدائیں تھیں، ہر طرف کھلے کھلے چہرے، کشادہ کشادہ آنکھوں سے حضرت مسلم بن عقیل کو ویلکم کہا جا رہا تھا۔ آپ نے چند دن یہ معاملہ دیکھا تو خوش ہو کر 18,000 بندہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر سرکار امام حسین ابن علی کی بیعت کر چکا۔ 18,000 مرید تیار ہیں، باقی ابھی حامیاں بھر رہے ہیں۔ انہوں نے کوفہ سے خط لکھا کہ حضور اہل کوفہ ویسے ہی پائے گئے ہیں جیسا کہ وہ خطوں میں اظہار کرتے تھے، لہٰذا میرا خط ملتے ہی تاخیر نہ کیجئے اور فوراً قصد کیجئے اور تیاری کیجئے اور کوفہ تشریف لے آئیے۔ یہاں تک سمجھ آگئی جناب؟ صرف الحمدللہ کہہ کے جواب دیں گے آپ، سمجھ آگئی یہاں تک جی؟ آگے بڑھیے۔ حضرت امام کی تیاری ہو گئی۔ حضرت امام جب مکہ سے چلے ہیں تو یہ موسم بھی بڑا عجیب تھا، یہ موسم حج تھا۔ دنیا جہاں سے لوگ حرم مکہ کا رخ کر رہے تھے اور یہ ذوالحجہ کی 7-8 تاریخ تھی، بالکل ایام حج سر پہ آئے کھڑے تھے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ حج چھوڑ کر کوفہ چلے گئے؟ جواب یہ ہے کہ امام عالی مقام نے 25 حج پیدل کیے تھے، سبحان اللہ۔ اور زندگی میں بندے پر ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، اس کے بعد وہ نفلی معاملہ ہے۔ حضرت امام علی مرتبت کیوں گئے یہ بھی اقراض ہے، لیکن سربستہ نہ رہا، اس سے پردے اٹھائے گئے۔ حضرت امام کو یہ خبر مل چکی تھی کہ حجازیوں اور حاجیوں کے لباس میں کچھ دشمن آ چکے ہیں اور وہ حج کی بھیڑ بھاڑ میں حضرت امام کو خفیہ طور پر شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات بعید از عقل نہیں تھی۔ اب آپ سے ایک جلسے کے اندر سارے تاریخ کے پرت کھولنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ سرکار عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحج کو ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ بھی جو 1000 بندے نے کیا تھا، وہ بھی شام، مصر اور کوفہ سے حاجیوں کے روپ میں آئے تھے۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ حج کرنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے فراڈ کیا اور حاجیوں کے روپ میں آ کر حضرت عثمان غنی ذو النورین کے گھر کا محاصرہ کیا۔ تو یہ بات بعید از عقل نہیں تھی، یہ کام تو پہلے ہو چکا تھا۔ امام چاہتے تھے ہمارا قتل خفیہ نہ رہے۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ دنیا یہی ڈھونڈتی پھرے کہ مارا کس نے، قاتل کون ہے، میدان سجے دنیا دیکھے کہ قاتل کون ہے اور شہادت کا جام پینے والا کون ہے۔ ایک سبب یہ ہے آپ کا مکہ شریف سے نکلنے کا۔ لیجئے جناب، اب کوفہ کے اندر ہر طرف حسین ابن علی کی بیعت ہو رہی ہے، تو کوفہ میں یزید کا گورنر تھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی سخت رد عمل نہیں دیا۔ یزیدی جو تھے، اس کے حمایتی جو تھے، وہ نعمان بن بشیر کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا تیرے ہوتے دے کوفے میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک سلاب تیار ہو رہا ہے جو شام کے تخت کو بہا لے جائے گا اور تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے خطبہ دیا، لوگوں انتشار نہ ڈالو، متفق رہو، متحد رہو، اللہ کی حدود کو نہ توڑو، جو مجھ پر حملہ نہ کرے گا ہم اس پہ تلوار نہیں اٹھائیں گے،
جو ظلم نہیں کرے گا اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، متفق رہو، متحد رہو۔ لیکن یزیدی اس نرم خطبے سے متاثر نہیں ہوئے، وہ چاہتے تھے کہ خطبہ یہ ہو کہ گردنیں کاٹ دیں گے، کاٹ کر پھینک دیں گے، یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ چنانچہ نعمان بن بشیر یعنی گورنر کوفہ سے مایوس ہو کر خط چل پڑتا ہے دمشق کی طرف یزید کے پاس۔ یزید پڑھ کے حیران ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل کوفے آ گئے ہیں اور 18,000 بندے نے حسین ابن علی کی بیعت کر رکھی ہے، اور نعمان بن بشیر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے۔ یزید نے فوری طور پر، میں نے آپ سے کہا تھا یہ ہسٹری ہے، ہاں آپ کو 200-250 کتاب کا نچوڑ سنا رہا ہوں اور احسان نہیں کر رہا، لیکن یہ موضوع بڑا اچھا دیا ہے انہوں نے مجھے، یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے اور یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے۔ کربلا کے بارے میں حقائق، کربلا کے اسباب، اگر میں یوں کہوں کہ واقعہ کربلا کا سبب کیا ہے تو یہ ایک الگ عنوان ہے، بڑے عنوان ہے کربلا سے جڑے ہوئے۔ آپ بس توجہ رکھیں گے، وقت بھی میرے سامنے ہے اور مضمون بھی میرے سامنے ہے اور میں اس کو کلوز بھی کر رہا ہوں۔ یزید نے بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اسے ابن مرجانہ بھی کہتے تھے، باپ کی طرح بڑا ظالم و فاجر تھا۔ یزید نے آرڈر دیا، اب دیکھو آرڈر 2 ہیں، نمبر 1 نعمان بن بشیر کی گورنرشپ کینسل، نمبر 2 کوفہ کی گورنرشپ ابن زیاد کے سپرد، نمبر 3 بصرہ کی گورنرشپ عبید اللہ ابن زیاد اپنے بھائی کو دے دے۔ یعنی اس انداز پر صوبوں کا نظام اور سسٹم یکدم چینج کر دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ کی طرف چل پڑا۔ ویسے کوفہ والے روز انتظار کرتے تھے کہ امام آ رہے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا کھرانڈ آدمی تھا، بڑا شاطر آدمی تھا، اس نے کوفہ انٹری کے لیے رستہ وہ استعمال کیا جو حجاز سے آتا ہے، مکہ مدینہ سے، اور اس نے لباس بھی حجازیوں کا پہن لیا۔ یاد رہے جب لفظ حجاز بولا جائے تو اس سے مکہ شریف اور مدینہ شریف کا خطہ مراد ہوتا ہے۔ حجازیوں کا لباس پہن لیا، چہرے پہ نقاب ہے۔ اب وہ کئی بندوں کے ساتھ آیا، یہ کوفے والے سمجھے کہ امام آ گئے، مرحبا مرحبا یبنا رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے کو خوش آمدید خوش آمدید۔ ابن زیاد تو اندر سے جل گیا کہ حالات تو وہی ہیں جو خط میں آئے، کہ کوفہ والے تو بدلے کھڑے ہیں۔ وہ فوراً جب دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس کے مین گیٹ پہ پہنچا تو پھر ایک سپاہی نے اعلان کیا، اہل کوفہ یہ حسین ابن علی نہیں بلکہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، اور وہ کوفے میں داخل ہو، گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ اب اس نے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ کوفہ کے اندر جتنی بڑی برادریاں تھیں، قبائل تھے، ان کے سربراہوں کو اکٹھا کیا، اور سربراہوں کو اکٹھا کر کے اس نے دونوں قسم کے بیان داغ دیے۔ حمایت کرو گے، سپورٹ کرو گے، ساتھ چلو گے، ہر چیز ملے گی، مخالفت کرو گے، ان کے ساتھ رہو گے، کاٹ دیے جاؤ گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پر کیسا وقت آیا کہ آپ ہانی بن عروہ کے گھر پر ان دنوں میں قیام فرما تھے۔ ہانی بن عروہ کا ابن زیاد کے ہاں ایک بڑا مقام تھا، اور ہانی اپنے قبیلے کے معزز ترین فرد تھے۔ ہانی بن عروہ نے اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ ابن زیاد نے جاسوسی کا نظام بڑھایا کہ ڈھونڈو، تلاش کرو کہ مسلم بن عقیل کہاں پر ہیں۔ ایک شامی بندے کا انتخاب ہوا، شامی بندے کو 3000 دینار دیے گئے، آج کے تقریباً کوئی 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے، صرف اس کام کے لیے کہ وہ تلاش کریں، معلومات لیں کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں، ان کے پاس کون آتا ہے اور ان کی اسکیم کیا چل رہی ہے۔ یہ بندہ گیا مسجد میں، مسجد کے اندر ایک بندہ ملا جو بڑے خشوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔
نماز سے فارغ ہوا، اس نے اس کو سلام کیا. اب یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ جاسوس کی. اس نے کہا جناب میں شام سے آیا ہوں، میرے پاس یہ 3000 ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتا چلا ہے کہ بنو ہاشم کا ایک عظیم فرد مسلم بن عقیل یہاں آئے ہوئے ہیں. میں نے کئی جگہ پتہ کیا لیکن مجھے ان کا پتہ نہیں چلا، تو میں ان کی زیارت کر کے یہ نذرانہ ان کو دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کریں، جس کو چاہیں دیں. اس بندے نے کہا کہ تو سارا کوفہ چھڑ کے میرے کولوں کیوں پوچھتا ہے؟ کہا جی مجھے آپ بڑے نیک نظر آئے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے نظر آئے ہیں، تو میں سمجھ گیا ہوں کہ مسلم بن عقیل کا امیتی ہی ایسے شوق سے نماز پڑھ سکتا ہے اور یوں ذوق سے عبادت کر سکتا ہے. چنانچہ وہ بندہ عقیدت کیا تو مجبور ہو کے اس بندے کو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے آیا. اب یہاں کی رپورٹیں جا رہی ہیں کہاں پر؟ گورنر ہاؤس کے اندر. ہانی بلا لیے گئے. بات کو اور شارٹ کروں، آگے تو بہت وسیع مضمون باقی ہے. ہانی بلا لیے گئے، پھر ہانی کو قید کیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل تقریباً 4000 بندوں کی فورس کے ساتھ گورنر ہاؤس پہ چڑھ دوڑنے کے لیے نکلے اور گورنر ہاؤس کے باہر پہنچ گئے. صحیح. عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا تو اس نے وہی چودھری، وہی سرپنچ، وہی برادریوں کے مقتدا استعمال کیے، حتیٰ کہ عورتوں کو استعمال کیا، جنہوں نے قلعے کی فصیلوں پر چڑھ کر کہا مار دیے جاؤ گے، تمہارے گھر لٹ جائیں گے، یہ تو پردیسی ہے، یہ تو یہاں سے چلا جائے گا، ہمارا کیا بنے گا. کرتے 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 شام تک 100 بندہ رہ گیا حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ. کتنا بندہ؟ ہاں جی 18,000 سے 100 رہ گیا. اور جب آپ نے مغرب کی نماز مسجد کوفہ کی جامع مسجد میں پڑھی، یہ سلام پھیرا ہے تو ایک بھی نہیں تھا. یہ کوئی معمولی سا درد نہیں ہے، یہ معمولی سا خوف و ہراس کا عالم اور کیفیت نہیں ہے. حضرت مسلم بن عقیل نکلے اور طوع نامی خاتون کے دروازے پر بیٹھے پریشانی میں سوچ رہے ہیں. اور یاد رہے آگے بھی آئے گا، حضرت مسلم بن عقیل کو اب پریشانی کس بات کی تھی؟ یہ بنو ہاشم کا شہزادہ ہے، موت سے کوئی نہیں ڈرتے. ان کو ایک ہی خطرہ تھا، ایک ہی غم تھا، ایک ہی دکھ تھا کہ میں نے خط امام کو لکھ دیا ہے، امام چل پڑے ہوں گے. ان تک کون خبر پہنچائے کہ کوفہ والے وہ نہ رہے جو اپنے خطوں میں لکھتے تھے اور جو میں نے دیکھ کر لکھا. المختصر، عورت کا بیٹا شبت ربعی وہ شرطہ جو سینٹر ہے یعنی پولیس اسٹیشن میں جو پولیس تھی اس میں ملازم تھا. وہ اپنے بیٹے کو شام کو گلی میں دیکھنے کے لیے باہر پردیسی کو دیکھا. ہاں جی کیا بات ہے؟ کہ پانی پلاؤں؟ پلا دو. پلایا. وہ بی بی پھر آئی، دیکھا بندہ پھر بیٹھا ہے. کہا بھائی ہیں جی نہیں بیٹھی تھا اپنے گھر جائی دا. انہوں نے کہا کل تک تو 18,000 گھر تھا میرا کوفے میں، آج میرا کوئی گھر نہیں. میں مسلم بن عقیل ہوں، حسین ابن علی کا قاصد ہوں، نمائندہ ہوں. اور بات کو شارٹ کٹ کیجئے. اب آپ کا قیام طوع نامی خاتون کے گھر پہ ہوا. پولیس والا جب شام کو پہنچا اس نے دیکھا کہ مسلم وکیل تو ہمارے گھر میں ہے. پھر خبر کی گئی، پھر فورسز آئیں، اس گھر کا محاصرہ ہوا. پہلے کہنے لگے باہر نکلو، پھر کہا گھر کو آگ لگا دو. اب یہ جملہ سمجھ سکیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. مسلم بن عقیل باہر نکلے کہ میری وجہ سے کسی کا گھر نہ جلے. سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم. اور میں نے کہا نا کہ بڑا مشکل کام ہے. یہاں پر آپ کو ایک چیز عرض کروں، ہانی بن عروہ کے گھر پر جب حضرت مسلم بن عقیل تھے تو ہانی نے گورنر ہاؤس جانا چھوڑ دیا. تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں تو ابن زیاد نے میسج بھیجا کہ میں تمہاری تیمارداری کرنے آ رہا ہوں. یہ بات بھی تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کے خاندان کا طریقہ کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ہانی نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ ابن زیاد آ رہا ہے، یہی شاطر ہے، یہی شریر ہے، یہی فسادی ہے، یہی امن کو بھنگ کر رہا ہے، یہی نقصان کا سبب بن رہا ہے.
اس ظالم کو قتل کر دینا ہمارے لیے ضروری ہے، لہذا میرے پاس آئے گا اور میں آواز دوں گا کہ پانی دو، جب اتنا کہوں تو آپ فوراً اندر آ کر اس کی گردن اڑا دیجئے گا۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل سے کہا۔ ابن زیاد آیا، تیمارداری کری، اور عروہ بن ہانی کہتے پانی دو، کوئی نہ آیا۔ سنتے نہیں ہو، پانی دو، 3 بار کہا۔ ابن زیاد شاطر آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ جو 3 بار اس نے کہا کوئی مسئلہ ہے، وہ وہاں سے نکل گیا۔ عروہ بن ہانی نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا، ہاتھ آیا موقع ضائع کر دیا، اب یہ خبیث کبھی قابو نہیں آئے گا، آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ قربان فدا نثار حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا رسول پاک علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں کہ کسی کو دھوکے کے ساتھ قتل کیا جائے۔ کیوں جناب؟ مقولہ ہے عرب کا کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ لیجئے جی، اب ہم تھے توہ خاتون کے گھر، آپ باہر نکلے، قتال کیا، زخمی ہوئے، اور پھر اس آدمی نے جو ابن زیاد کا نمائندہ تھا اور اس قافلے کا سربراہ تھا کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، سر آپ میرے ساتھ چلیں۔ مسلم بن عقیل سواری پر بٹھائے گئے اور آپ سے تلوار پکڑی تو آپ نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ پہلا دھوکہ ہے، یہ معاہدے کی پہلی خلیف و خلاف ورزی ہے۔ آپ وہاں پہنچے، ابن زیاد نخوت و تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو سلام نہیں کیا، کہا تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ فرما تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو میں تجھے سلام کیوں کروں، اور اگر تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تو پھر تجھ پہ سلام ہی سلام ہے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ظلم کیا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوائی، یہاں آ کے انتشار اور افتراق پیدا کیا، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں ابھی قتل کیا جائے گا۔ فرما منظور ہے، ہم نہیں ڈرتے، لیکن مجھے 2-3 وصیتیں کرنا ہے، کوئی ہے جو میری اس وصیت کو سن سکے؟ عمر ابن سعد کا انتخاب ہوتا ہے، عمر ابن سعد کا۔ پہلی وصیت یہ بھی ذرا دھیان سے سنیے گا، فرمانے لگے کوفہ میں جتنے دنوں سے میرا قیام ہے میں اتنے پیسوں کا مقروض ہو گیا ہوں، جب میری شہادت ہو جائے تو میرا سامان بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ یہاں پر میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ آہستہ بولے ہیں، لیکن میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا روش دیکھیے رسول اللہ کے خانوادے کی، جو خون کے پیاسے ہو گئے ہیں ان کے قرض کی بھی فکر ہے۔ اور اگر آپ بھول نہیں گئے تو لے جاؤں آپ کو اس سے پیچھے ایک رات میں کہ جب حضور نے مولا مرتضیٰ کو بستر پہ لٹا کے فرمایا میں ابو بکر کے ساتھ جا رہا ہوں اور تو ان کی امانتیں واپس کر کے واپس مدینہ آ جانا۔ یہی طریقہ ہے، یہی روش ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ احباب گرامی قدر، اب کیا ہوا؟ حضرت مسلم بن عقیل کی اور دوسری وصیت آپ نے کی کہ میں نے امام مظلوم کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ کوفہ آئیں، اب ان کو کوئی خط بھیج دے کہ وہ یہاں نہ آئیں۔ کوفہ والے وہ کہیں رستے میں ہوں گے، کوفہ والے با وفا نہیں نکلے۔ اور تیسرا، میری لاش کو اٹھا کر غسل و کفن کا انتظام کیا جائے اور اس کو جنازہ پڑھا کر اس کی تدفین کا عمل زیر عمل لایا جائے۔ یہ 3 وصیتیں آپ نے کی۔ گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جا کے سر انور کو کاٹا گیا، پہلے سر فصیل سے نیچے پھینکا گیا اور پھر دھڑ زمین پر پھینکا گیا۔ آپ کی زبان پر کچھ آیات تھیں اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی تکرار تھی۔ حامی بن عروہ کو کوفہ کے بھرے بازار میں سر عام گردن کاٹ کر سولی پہ لٹکایا گیا تاکہ کوفہ والے ڈر جائیں۔ حضرت امام چل پڑے،